میں آج کا دن کے نام سے ایک نیا سلسلہ شروع کر رہے ہیں، جس میں آج ہم 20 فروری کے دن تاریخ عالم میں رونما ہونے والے اہم واقعات کا تذکرہ کریں گے۔ 20 فروری 1547 کو انگلینڈ کے شاہ ہنری ہشتم کی موت کے بعد ایڈورڈ ششم کو تخت نشین کیا گیا۔ 20 فروری 1831 کو پولینڈ کے انقلابیوں نے جنگ گروچوں میں روس کو شکست دی۔ 20 فروری 1846 کو انگریزوں نے لاہور پر تک قبضہ کر لیا، جہاں اس وقت سکھوں کی حکومت تھی۔ 20 فروری 1872 کو نیو یارک، امریکہ میں میٹروپولیٹن میوزیم آف آرٹ کا قیام عمل میں آیا۔ 20 فروری 1887 کو جرمنی، آسٹریا، ہنگری اور فرانس کا اتحاد ختم ہو گیا۔ 20 فروری 1900 کو قائد اعظم کی دوسری اہلیہ رتی جناح کی پیدائش ہوئی۔ بمبئی کا گلاب کہلانے والی محترمہ رتی جناح کے والد سر ڈنشا پیٹٹ بمبئی کے ایک معروف دولت مند تاجر تھے۔ رتی جناح کی قائد اعظم سے ملاقات 16 برس کی عمر میں ہوئی۔ اس وقت قائد اعظم 40 سال کے تھے۔ 18 برس کی عمر میں رتی نے اپنے والدین کو خیر آباد کہہ کر اسلام قبول کیا اور قائد اعظم سے شادی کر لی۔ 10 سال کی رفاقت کے بعد رتی جناح اپنی 29ویں سالگرہ کے دن یعنی 20 فروری ہی کو 1929 میں انتقال کر گئیں۔ 20 فروری 1904 کو روس کے سابق صدر الیکسی کوسیگن پیدا ہوئے۔ وہ 1964 سے 1980 تک سوویت یونین کے صدر رہے۔ بعد ازاں انہوں نے سوویت یونین کے وزیر اعظم کے عہدے پر حلف اٹھایا تھا۔ 20 فروری کو 1907 کو مشہور روسی کیمیائی دان دمتری مندلیف کا انتقال ہو گیا، جس نے مختلف عناصر کا پیریاڈک ٹیبل ترتیب دیا تھا۔ 20 فروری 1910 کو مصر میں متعین برطانوی مشیر سر ایڈونڈ گورسٹ کو قوم پرستوں نے قتل کر دیا۔ 20 فروری 1919 کو افغانستان کے حکمران امیر حبیب اللہ خان کو جلال آباد سے متل پغمان کیمپ میں گولی مار کر ہلاک کر دیا گیا اور وہ اکتوبر 1901 میں حکمران مقرر ہوئے تھے۔ 20 فروری 1921 کو ایرانی فوج کے ایک افسر رضا خان پہلوی نے ایک انقلاب کے ذریعے ایران اور فوج کا کنٹرول سنبھال لیا۔ بعد ازاں رضا خان پہلوی نے خود کو بادشاہ قرار دیا اور اس طرح وہ پہلوی شاہی خاندان کے بانی بن گئے۔ 20 فروری 1922 کو لٹویا اور لتھوانیا نے پولینڈ سے الگ ہونے کا فیصلہ کیا۔ 20 فروری 1932 کو جاپان نے چین کے علاقے تون باؤ پر قبضہ کر لیا۔ 20 فروری 1941 کو نازی جرمنی نے پولینڈ کے یہودیوں کو پبلک ٹرانسپورٹ استعمال کرنے سے روک دیا۔ 20 فروری 1947 کو برطانیہ کے وزیر اعظم ایٹلی نے ہندوستان میں تقسیم اقتدار کا تاریخ ساز اعلان کیا۔ وزیر اعظم ایٹلی نے اعلان کیا کہ 1 سال تک برطانیہ ہندوستان سے رخصت ہو جائے گا۔ 20 فروری کو لارڈ ماؤنٹ بیٹن ہندوستان کا آخری وائسرائے مقرر ہوا۔ 20 فروری 1954 کو ایران کے وزیر اعظم جنرل فضل اللہ رضا نے انتخاب میں کامیابی حاصل کی۔ 20 فروری 1962 کو امریکی خلاباز جان گلین نے فرینڈ شپ 7 نامی خلائی جہاز میں زمین کے گرد 3 چکر لگائے اور وہ ایسا کرنے والا پہلا امریکی خلاباز بن گیا۔ بعد ازاں یہ خلائی جہاز کامیابی سے سمندر میں اتر گیا تھا۔ 20 فروری 1971 کو یوگنڈا کے فوجی حکمران میجر جنرل امین نے خود کو ملک کا صدر قرار دیا۔ انہوں نے 1 ماہ قبل فوجی انقلاب کے ذریعے حکومت پر قبضہ کیا تھا۔ 20 فروری 1975 کو برطانوی کنزرویٹو پارٹی نے مسز مارگریٹ تھیچر کو اپنی پارٹی کا رہنما چن لیا۔ 20 فروری 1976 کو محمد علی کلے، دنیا کے نامور مسلم باکسر، نے عالمی اعزاز کے لیے جان پائریکوف کو 5ویں راؤنڈ میں ناک آؤٹ کر دیا۔ 20 فروری 1983 کو بھارتی ریاست آسام کے انتخابات کے دوران سینکڑوں افراد مارے گئے۔ 20 فروری 1986 کو سوویت یونین نے پہلا خلائی اسٹیشن میر خلا میں روانہ کیا، جو لگ بھگ 43 فٹ لمبا اور اس کا قطر 14 فٹ تھا۔ 20 فروری 1988 کو ریو ڈی جنیرو، برازیل میں ایک طوفانی بارش ہوئی جس کی وجہ سے 500 افراد ہلاک ہو گئے۔ 20 فروری 1999 کو
افغان خانہ جنگی کے دوران سلطان علی کشتمند افغانستان کے وزیر اعظم بنے۔ انہوں نے ڈاکٹر اسلم شرک کی جگہ لی تھی۔ 20 فروری 1990 کو طویل مذاکرات کے بعد سری لنکا اور بھارت کے مابین بھارتی امن فوج کے سری لنکا سے واپسی کا معاہدہ طے پایا۔ یہ فوج 2 سال قبل تامل باغیوں کی سرگرمیوں کو چلنے کے لیے سری لنکا بھیجی گئی تھی۔ 20 فروری 1991 صدام حسین کا کویت پر 208 دن کا قبضہ مکمل ہوا۔ اتحادی فوجیں کویت میں داخل ہو گئیں۔ 20 فروری 1997 کو چین کے رہنما ڈینگ جیاؤ پینگ کا انتقال کر گئے۔ ان کی عمر 92 سال تھی۔ وہ 1994 میں ریٹائر ہوئے اور 1976 میں چوین لائی کی وفات کے بعد وزیر اعظم بنے تھے۔ 20 فروری 2003 کو کوہاٹ کے قریب پاک فضائیہ کی تاریخ کا بدترین فضائی حادثہ رونما ہوا، جس میں ایئر مارشل چیف مصعب علی میر، ان کی اہلیہ بلقیس اور 15 اعلیٰ افسران جان بحق ہو گئے۔ صبح 8:32 پاک فضائیہ کا یہ طیارہ کوہاٹ سے 70 میل دور مشرق میں تولن جدد کے پہاڑی علاقے میں گر کر تباہ ہوا۔ یہ طیارہ فوکر F-27 تھا۔ یہ پاک فضائیہ کی تاریخ بلکہ ملکی تاریخ کا المناک ترین حادثہ تھا، سانحہ تھا، جس پر قومی سوگ کا اعلان کیا گیا۔ 20 فروری 2005 کو پرتگال